قرآن مجید میں اہل بیت کی تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ایسا ہی لفظ ہے جیسے آپ اپنی زبان میں گھر والے بولتے ہیں، یعنی اگر آپ نے کسی اپنے عزیز کو اپنے ہاں مدعو کیا ہے اور آپ تنہا آئے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ گھر والے نہیں آئے، تو گھر والے دیکھیے یہ لفظ ہماری زبان میں جمع بولا جاتا ہے ایک بات، مذکر بولا جاتا ہے، عربی زبان میں بھی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی اہل البیت یا اہل بیت یہ تعبیر ایسے ہی استعمال ہوگی، اگر گھر میں ایک ہی بیوی ہے تب بھی ایسے استعمال ہوگی۔ چنانچہ اس کی خود قرآن مجید میں واضح نظیر موجود ہے کہ جب فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے آ کے، ان کی بیوی تھی پاس، بالکل انہی الفاظ میں ان کو سلام عرض کیا ہے، اور وہاں پر بھی اہل بیت ہی کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو عربی زبان کے اسلوب میں یہ بات طے ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں آپ نے بیان کی ان پر میں اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ بحث پھر کسی دوسرے گوشے میں چلی جائے گی، لیکن اتنی بات ضرور عرض کر دوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر اہل بیت کے بارے میں تنبیہ کی ہے یا کہا ہے کہ میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں متنبہ رہنا، تو اپنی ازواج کے بارے میں کہا ہے۔ اس لیے اپنی ازواج کے بارے میں کہا ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کی تمام ذمہ داری رسول اللہ کے بعد اس امت پر ڈالی گئی تھی، ان کے لیے شادی کرنا، نکاح کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر ان کو تخیر کا حق دیا، وہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ سورہ احزاب کا موضوع یہی ہے کہ ایک موقع کے اوپر جب پورے خاندان کو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، آپ کی ازواج کو اسکینڈلائز کرنے کی اسکیمیں بنی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ خصوصی پابندیاں عائد کی، اور ان پابندیوں کو عائد کرنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ عام لوگوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو پیغمبر کو چھوڑ دو، یعنی اس سے تمہارے ایمان پر، تمہاری جنت دوزخ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر پیغمبر کے ساتھ رہنے کی عزت کو قائم رکھنا چاہتی ہو تو پھر یہ زائد پابندیاں لینی پڑیں گی۔ تو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ ان کو قبول کیا، اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے بعد ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے، ان میں سے کسی کو تبدیل کر کے دوسری بیوی نہیں لا سکتے، اور وہ اس امت کی مائیں قرار پا گئی ہیں، اب ان کے ساتھ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ ساری بات آپ نے کہہ دی تو وہ اب حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ امت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے بعض جگہوں کے اوپر حضور نے توجہ دلائی ہے اس معاملے میں کہ میں یہ امانت تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری ازواج، میری بیویاں یہ در حقیقت ایک بڑی قربانی دے چکی ہیں، اور ان کو اب ایسے ہی زندگی بسر کرنی ہے، یہ اپنا گھر نہیں نیا بسائیں گی۔ عرب میں تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق کی وفات ہوئی اور عدت پوری ہوئی تو ان کی اہلیہ نے حضرت علی سے شادی کر لی، وہاں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن ازواج مطہرات کو رسول اللہ کے گھر میں زندگی بسر کرنی تھی، ان کے لیے ہدایت تھی کہ وہ کوئی معاشی جدوجہد بھی نہیں کر سکتی، ان کو گھروں کے اندر ہی رہنا ہے، اور ان کو ان آداب کی پیروی کرنی ہے آخر دم تک جو ان کے لیے سورہ احزاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ پوری مسلمان امت کی ذمہ داری تھی کہ جب تک وہ باقاعدہ حیات ہیں ان کے لیے عزت کے جذبات ہوں، ان کو ماؤں کی حیثیت سے رکھا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، ان کے بارے میں وہ تمام ذمہ داریاں ادا کی جائیں جو ماؤں کے بارے میں بیٹوں پر عائد ہوتی ہیں۔ تو یہ وجہ ہے اہل بیت کے زیر بحث آنے کی۔ اس معاملے میں جو تصورات ہمارے ہاں رائج ہیں بالکل بے بنیاد ہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی وقت جب محبت کے اسلوب میں آدمی اپنے بچوں یا اپنے نواسوں یا اپنی نواسیوں یا اپنے پوتوں کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہے کہ یہ تو میرے گھر والے ہیں، تو یہ اصل میں توسیع کا اسلوب ہوتا ہے۔ اصل میں اہل بیت کون ہیں؟ ازواج مطہرات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد اب تھوڑی دیر کے لیے اس مقدمے کو مان لیجئے جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ حسن سلوک کرنا ہے، محبت کا مرجع بنا کے رکھنا ہے، تو اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اگر آپ کے
لیے ہمارے دل میں غیر معمولی جذبات ہیں، تو آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے، آپ کے نواسوں کے لیے کیوں نہیں ہوں گے؟ اسی وجہ سے تو ہم جب رسول اللہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو آپ کے خاندان کے لیے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، روز نمازوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ جو جذبات محبت کا اظہار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کرنے کے داعیات ہیں، یہ تو ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔